تعلق رکھنے والے ایک ایسے نوجوان سے. ان کا نام ہے عمران خان ہاڑا, اور جو چمڑے پر کشیدہ کاری کرتے ہیں اور بلوچی فن کو انہوں نے, اور بلوچی فن وہ والا جو آپ کہتے ہیں نا معدوم ہوتا جا رہا ہے, اس کو انہوں نے زندہ رکھا ہے اور دنیا بھر میں اس کو روشناس بھی کروا رہے ہیں. تو سبی کے سینکڑوں لوگوں کا روزگار کی فراہمی کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں, اور وہ اس کے علاوہ بلوچستان میں کلائمیٹ چینج پر کام کر رہے ہیں, جس کے لیے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ویری نائس. چلیں جی, عمران ہاڑا صاحب سے آپ کو ملوا بھی دیتے ہیں, آپ کی ملاقات بھی کروا دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رکن عمران ہاڑا صاحب. بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ موٹیویشن کہاں سے ملی آپ کو, کیسے سٹارٹ کیا, اور یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ تھینک یو سو مچ جی. موٹیویشن آپ کو آپ کے حالات سے ملتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب اگر جو ہے حالات کو, مسائل کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں ڈی موٹیویٹ ہو جائیں یا دوسروں کو بتائیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا, پھر تو میرے خیال سے یہ دنیا میں جتنی تبدیلیاں ہیں, اچھی تبدیلیاں, وہ نہیں آتی. تو موٹیویشن سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ خود کو خود موٹیویٹ کرتا ہے, مینٹورز مل جاتے ہیں انسان کو, تھوڑا سا انسان تگودو کرے. تو الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ, آئی گاٹ گریٹ پیپل, اور میں جاری و ساری ہوں اپنے منزل کی طرف. آپ کے بڑے آپ سے بات کی بڑی پازیٹیو وائبز ہمیں آ رہی ہیں, اور بڑے اچھے بھی لگ رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا, یہ جو ٹوپی اور ویسٹ کوٹ آپ نے پہنی ہوئی, یہ آپ نے خود تخلیق کی ہے؟ اچھا, یہ جو ٹوپی ہے ہمارے گھروں میں ہی بنتی ہے, اور یہ جو ویسٹ کوٹ ہے اس کا تعلق ڈیرہ بگٹی سے ہے. تو یہ میرے ایک دوست کا تحفہ ہے میرے لیے. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے کہا میں اچھا لگ رہا ہوں. مجھے اچھا لگنا, دوست بڑے خوش ہو گئے ہوں گے کہ دیکھیں آج آپ کی جو ٹی وی اپیئرنس ہے اس میں آپ نے ان کا دیا ہوا گفٹ پہنا ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا عمران, آپ کرتے ہیں چمڑے پہ کشیدہ کاری. آئی تھنک اٹ مسٹ بی ویری ڈیفیکلٹ. یہ کیا مشکل کام ہے, کتنا وقت لگتا ہے, اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی؟ اچھا, ہم بتاتے بھی ہیں کہ یہ چمڑے پہ بھی ہوتا ہے, یہ سینتھیٹک لیدر یا ریگزین پہ بھی ہوتا ہے. بالکل بارہا ہاتھ کا جو کام ہے کشیدہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کپڑوں پہ اگر کریں بھی وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. تو ہم لائک اس میں رکھتے ہیں کہ اگر آپ لیدر پرچیز کریں گے وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوگا, وہ ٹائم ٹیکنگ زیادہ ہوگا. جو آپ ریگزین لیں گے وہ تھوڑا سا کم ہوگا. ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہے, لوگوں تک اس کی رسائی نہیں تھی. جیسے آپ نے کہا کہ معدوم ہو رہا تھا یہ کام, لوگ چھوڑ رہے تھے, تو میں نے جمپ کیا اس کام میں اور میں نے اس کام کو لوگوں تک پہنچایا. آج کل کا جو دور ہے نا سوشل میڈیا کا, وہ مارکیٹنگ کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے, وہ بالکل حقیقت ہے. تو ہم نے جو ہے پلیٹ فارمز بنائے سوشل میڈیا پہ, اپنی پریزنس لائی, اچھے سے لائی. ہم نے انفلوئنسرز کو, سیلیبریٹیز کو اپروچ کیا, آپ نے اپنی پروڈکٹ ان سے یوز کروائی. تو ہمیں جو فیڈ بیک ملی, جو ویڈیوز, جو پی آر ویڈیوز وہ ملی, پھر ہم نے ان کو جو ہے ڈسیمینیٹ کیا, جس کی وجہ سے ہمارا کام ایکسپینڈ ہو گیا ہے. ابھی ہم تھوڑا سا سانس لیتے ہیں کہ بھائی آرڈر زیادہ آ رہے ہیں, تھوڑا بریک لے کے کام کریں, کیونکہ ہم انوویشن لائیں. تو ورک لائف بیلنس, یس, ورک لائف بیلنس از ویری امپورٹنٹ. عمران, یہ بتائے گا کہ اب آپ کے سارے پروجیکٹ سے کتنے لوگوں کے لیے جاب کریشن ہوئی ہے, کتنے لوگ آپ کے امپلائیز ہیں, کتنے لوگوں کا گھر جو ہے وہ آپ کے اس جاب سے چل رہا ہے, اس بزنس سے؟ اچھا, ڈائریکٹلی کوئی 160 کے قریب خواتین اور مرد حضرات کام کرتے ہیں. انڈائریکٹلی اگر میں کہوں تو بہت زیادہ. وہ تو لائک آپ سمجھ لیں کہ جیسے میرا کام بڑھتا ہے, مجھے کوئی بڑا آرڈر آتا ہے تو پھر میں آؤٹ سورسنگ کرتا ہوں. آؤٹ سورسنگ میں ڈفرینٹ سٹیز تک بھی جاتا ہوں کہ جی کام آپ کا ہوگا, نام کیونکہ میں نے بنا لیا ہے تو آپ کو اتنی اسٹرگل نہیں کرنی ہے, آپ نے مجھے چیز بیچنی ہے, آپ کو آپ کا حق ملے گا, تو آپ کی چیز ہم حقدار تک پہنچائیں گے. ہاؤ کین بی ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج؟ مطلب آپ کا کام یہ بڑا ڈفرینٹ ہے, لیکن کلائمیٹ چینج پہ بھی آپ بہت کام کر رہے ہیں, تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ یہ کہانی کیا ہے. یہ کہانی اس طرح سے ہے کہ میرا جو تعلق ہے وہ بلوچستان کے ایک گرم ترین, پاکستان کے ایک گرم ترین شہر سبی سے ہے. سبی کا اپنے ٹمپریچر آپ لوگ خود ہی رپورٹ کرتے ہو, 54 پہ جاتا ہے, 52 پہ جاتا ہے. تو یہاں آپ کو مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ ہم اپنے شہر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, اور اپنے گھر کو صاف رکھنا بھی ہمارا فرض ہے, ٹھنڈا رکھنا بھی ہمارا فرض ہے, اس کو بیوٹیفل بنانا بھی ہمارا فرض ہے. ہمارا یقین ہے کہ کوئی مہمان وزٹ کرتا ہے ہمارے شہر کو, وہ تعریف کرے کہ ایک اچھا شہر دیکھ کے آئے. تو یہ یوں سمجھ لیں, یہ بھی جس طرح ہینڈی کرافٹ کے لیے مجھے موٹیویشن آئی, اسی طرح کلائمیٹ چینج پہ کام کرنے کے لیے بھی میں فورسفلی موٹیویٹ ہوا کہ جی سب کہہ رہے ہیں جی گرمی لگ رہی ہے, سب کہہ رہے ہیں جی ابھی آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ زلزلے آ رہے ہیں, ابھی آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے جی زیالہ باری ہو رہی ہے. ہم
اپنے کرتوتے اپنے اعمال دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا زیادہ کلورو فلورو کاربن جو ہے ہوا میں چھوڑ رہے ہیں، ہم کتنا زیادہ کچرے کو جلا کے اوزون لیئر کو تباہ کر رہے ہیں، ہم کتنا زیادہ اپنے شہر کو بدصورت اور بھدا بنا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر اس شخص کی ذمہ دار شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو پیارا بنائے، خوبصورت بنائے. کم از کم اتنا تو کرے کہ وہ کچرا نہ کر کے، وہ جو کچرا اس کے ہاتھ سے ہونا ہے، وہ جو تباہی، وہ جو خرابی اس سے پھیلنی ہے، وہ رک جائے گی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. عمران ہاڑا ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھی پازیٹیو باتیں کرتے، بڑا اچھا لگتا ہے.